الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ روزہ دارو، آج 9ویں دن کی دعا اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الى مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ یہ آج کی دعا کے جملے تھے۔ اب ایک ایک جملے کی میں آپ سے اختصار کے طور پر توضیح۔ پہلا جملہ ہے اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، یا اللہ میرے لیے اس ماہ میں اپنی وسیع رحمت سے ایک حصہ قرار دے۔ خدا کی رحمت کے بارے میں گفتگو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے۔ کوئی شے ہو، چاہے وہ ذی روح ہو چاہے وہ غیر ذی روح ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسان، یہاں تک کہ مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، منکر ہو، سب اس کی رحمت سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے کو بقا اس کی رحمت کی وجہ سے، کائنات کی ہر شے کو زندگی اس کی رحمت کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اس کی رحمت کی بہت ساری آیتیں ملتی ہیں، جن میں سے میں ایک دو کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خداوند عالم نے اپنے ذات پر، اپنے نفس پر رحمت کو واجب قرار کر لیا، لکھ لیا ہے۔ رحمت خدا دنیا میں اور آخرت میں۔ اب ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ خداوند عالم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جس میں صرف ایک رحمت زمین پر اس نے نازل کیا، جس سے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے، یعنی اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمت طرح طرح سے خداوند عالم نچھاور کر رہا ہے۔ اگر مخلوق، یہاں تک کہ اگر مخلوق گنہگار ہے، معصیت کار ہو گئی ہے، تو اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اگر کسی نے صحیح توبہ کر لیا تو اس کی برائی کو خداوند عالم نیکی میں بدل دیتا ہے، بالکل ایسے کر دیتا ہے جیسے آج بچہ پیدا ہوا، بالکل پاک و پاکیزہ۔ جو خدا سے حسن ظن رکھتا ہے، خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے طرح طرح سے چاہتا ہے کہ رحمتیں ہم اس تک پہنچائیں۔ اپنے بندوں کو رحمت میں داخل کرنے کے لیے ہزار راستے اس نے کھول دیے ہیں، مختلف راستے ہیں جن کا تذکرہ یوں ہے، جن کی باتیں یوں ہیں، جیسے نیک عمل کے ذریعے، اگر بد عمل کوئی ہو گیا ہے تو توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے، پھر اس کے بعد دنیا میں اگر اس نے غلطی کی ہے تو بلا اور مصیبت کے ذریعے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تاکہ ہماری رحمت میں شامل حال ہو جائے، ہماری رحمت تلے آ جائے۔ آسائش و آرام کے ذریعے، اگر ایک شخص خداوند عالم کو ماننا چاہتا ہے، خداوند عالم کی عبادت آسائش و آرام کے ذریعے، تو اسی طریقے سے خداوند عالم اسے آسائش و آرام بھی دیتا ہے، مالداری کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، یعنی خدا ہزار راستوں سے چاہتا ہے کہ وہ ہماری رحمت میں شامل حال ہو جائے۔ جیسے بلا شبہ، بلا تشبیہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک بچہ گناہ، معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ اس کے ناراض ہو جاتے ہیں، سزا بھی دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اس کی محبت، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت کی وجہ سے ماں باپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں، اسے زبردستی کرتے ہیں کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجازی طور پر اس کا خالق ہے۔ جب ایک انسان اپنے مجازی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نافرمان اور گنہگار کو بھی مناتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو عزیزو روزہ دارو، آپ خود غور کریں، ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم جو حقیقی خالق ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت، خدا کی رحمت کے بارے میں کوئی کچھ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آخرت میں اس کی رحمت اتنی زیادہ ہوگی کہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ابلیس جو خدا کی رحمت دیکھ رہا ہوگا تو وہ لالچ کرے گا، ارے خدا اتنی رحمت نچھاور کر رہا اپنی مخلوق پر۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ امام سجاد علیہ السلام سے حسن بصری نے کہا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو گمراہی کے کثیر اسباب کے باوجود نجات کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا
ایسا نہیں ہے، اس شخص پر تعجب نہیں ہے کہ جو نجات کا راستہ اپنا لیتا ہے، بلکہ اس شخص پر تعجب ہے کہ خداوند عالم کی بے پناہ رحمتوں کے باوجود انسان گمراہی کا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ عزیزو، یہاں ایک جملہ کہنے کو دل کہتا ہے، وہ یہ کہ جو برے لوگ ہیں، برے لوگ میں اگر ہم اچھے بن جائیں تو تعریف کی بات نہیں، اچھوں میں ہمیں اچھا بننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کی رحمتیں واسعہ تائید کر رہی ہے ہمارے نیک عملی کے لیے، لہٰذا ہم اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل انجام دیں۔ اگلا جملہ، وَهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اور اپنی روشن دلیلوں سے میری رہنمائی فرما۔ اس کائنات میں سب خدا کی نشانیاں ہیں، سب خدا کی آیتیں ہیں اور واضح نشانیاں ہیں۔ طبیعت اور نیچر میں اتنی نشانیاں، اتنی دلیلیں، اتنی براہین ہیں کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا رہے گا، خدا کا وجود لوگوں کے نزدیک ثابت ہوتا رہے گا۔ دیکھیے، جو طے کر لے کہ خدا کی دلیلوں کو نہیں ماننا ہے، بس وہی اس کی دلیلوں سے دور ہو سکتا ہے، لیکن ماننے کو تو سب اس کو مانتے ہیں، بس کوئی اختیاری طور مانتا ہے اور کوئی مجبور ہو کے مانتا ہے۔ لیکن عزیزو، جو اختیاری طور پر خدا کو مانتا ہے اور اس کی رحمتوں میں شامل حال ہونا چاہتا ہے، خداوند عالم اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن جو مجبوری کی بنا پر آتا ہے، وہ مجبوری پر، کسی بھی مجبوری پر نہ اجر ہے اور نہ ثواب ہے۔ اگلا جملہ اور آخری جملہ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ، اور میری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں جہت اپنی خوشنودی میں داخل فرما۔ تیری محبت کے واسطے اے مشتاقوں کی آرزو، دیکھیے یہ عبودیت کی منزل ہے، یہ بندگی کی منزل ہے، اور خدا کی محبت کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری پیشانی پکڑ کر اپنی خوشنودی میں داخل کر۔ خدا سے اتنا حسن ظن ہونا چاہیے اور اس کی قدرت، اس کی عدالت، اس کی محبت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ پالنے والے میں تیرا ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، وہ کسی بھی صورت سے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس میرا سب سے کمال، سب سے بڑی منزلت، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی ترقی میری یہی ہے کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔